نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کا ماننے والا، صحیح العقیدہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا مسلمان بنا کر پیدا فرمایا۔ رب ذوالجلال کا یہ ایسا انعام ہے کہ ہر انسان کو یہ انعام میسر نہیں ہے۔ اللہ نے کچھ خاص بندوں کو ہی یہ انعام عطا فرمایا کہ انہیں اہل ایمان بنایا۔ دنیا میں بہت سارے انسان زندگی جی رہے ہیں، تو کوئی ضلالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے، تو کوئی کفر و شرک کی دلدلوں میں زندگی گزار رہا ہے، تو کوئی انسان ہو کر کے بھی حیوانیت کی زندگی، جانوروں کی زندگی جی رہا ہے، کوئی پاکیزہ صاف ستھرا زندگی کے گمان میں سڑی ہوئی گندی زندگی جی رہا ہے۔ وہ الگ الگ اپنی زندگی جی رہے ہیں، مگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے۔ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ اولیاء صالحین کی محبت عطا فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے۔ ہمیں ہمارے ماں باپ اولیاء صالحین سے محبت رکھنے والے، رسول اللہ سے محبت رکھنے والے عطا فرمایا، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر انعام و اکرام ہے۔ یہ انعام ایسا ہے کہ ہم قیامت تک کے بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں اس نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرتے رہیں گے تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے محض اپنے کرم سے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اب یہ نعمت ہمیں مل گئی ہے تو اس نعمت کی حفاظت ہمارا ذمہ ہے۔ اس نعمت کی حفاظت ہم پر لازم و ضروری ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت دولت ایمان کی حفاظت کی جائے، صحت اعتقاد کی حفاظت کی جائے، اور اسے جس طریقے سے ایک انسان اپنی اولاد کے لیے زندگی بھر کی کمائی کو سیو کر کے اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں فائدہ پہنچنے کی صورت بنا کر کے جاتا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو آخرت کی کامیابی ان کے سینوں میں، ذہن و فکر میں منتقل کر کے دنیا سے جانا ضروری ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے صحیح العقیدہ سنی مسلمان بنا دیا ہے تو یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ اب یہ ہمارا ذمہ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ہماری نسلوں کو سنی صحیح العقیدہ بنائیں تاکہ وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کے صحیح معنوں میں حقدار بنائے جائیں۔ اگر وہ اللہ کی رحمت کے حقدار بننے لائق ہوں گے تو یقیناً اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں ہوگی، تبھی اس کا حق ادا ہوگا، ورنہ تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے رسول اللہ کے صدقے ہی میں اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کے بدلے کچھ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بخشا ہے، جو کچھ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی میں اللہ نے دیا ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہی پیدا فرمایا۔ مواہب لدنیہ میں روایت آتی ہے کہ وفی المولد الشریف لابن الطغر، فرماتے ہیں کہ مولد شریف میں اس کا ذکر کیا گیا، ویرا انہ لما خلق اللہ تعالی آدم الہمہ ان قال یا رب لما، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے ان کے دل میں الہام ڈالا، خیال ڈالا کہ وہ اللہ سے سوال کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے ابو محمد کنیت کیوں عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام کی کنیت تھی ابو محمد، یعنی محمد کے والد۔ عرب کا ایک رواج ہے، ایک مزاج ہے، ایک قاعدہ ہے، قانون ہے
کسی بھی شخص کو ڈائریکٹ اس کا نام لے کر کے نہیں بلاتے ہیں، بلکہ اس کے بیٹے کا باپ ہونے کی حیثیت سے یا اس کی پہلی اولاد سے اس کی نسبت کرتے ہوئے اس کو باپ کے ذکر سے کرتے، اے فلاں کے باپ، اے فلاں کے باپ کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کی یہ کنیت ہے، وہ کنیت ہی سے عرب کا مزاج بنا ہے۔ آدم علیہ السلام کو وہ نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، اسی نعمت کو مزاج اور قانون اور ضابطہ ایک قوم کی پہچان جو اس کی خصوصی امتیازی دوسری اقوام میں حیثیت ہوتی ہے، عرب کی حیثیت وہ حیثیت اس لیے ٹھہری کہ آدم علیہ السلام کی اصل زبان تو اللہ تعالیٰ نے عربی ہی رکھی تھی، اور عرب ہی صحیح زبان میں اور زبان ان کی جاری زبان پر فرمائی۔ اس کے علاوہ بے شمار زبانیں دنیا بھر کی، آج دنیا میں جس حصے میں بھی جہاں کہیں بھی کوئی زبان بولی جا رہی ہے تو وہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ضرور اس کا علم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جانتے ہیں، مگر ان کی زبان عربی زبان اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور جنتی زبان عربی زبان ہے، اور عرب کا مزاج عرب ہے تو یہ عربی سے ہی عربی مزاج بنا ہوا ہے۔ جس طریقے سے آج عرب کا یہ قاعدہ ہے، در حقیقت یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے جو اللہ نے انہیں انعام کے طور پر عطا فرمایا، وہ عرب میں رواج کے طور پر جاری ہوا اور آج بھی جاری ہے، قیامت تک کے جاری رہے گا۔ لوگ بچے کے نام سے والد کو اس کے باپ ہونے کی حیثیت سے پکارتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ابو محمد ان کی کنیت رکھی، یعنی محمد کے والد ان کو پکارا گیا، یہ ٹائٹل انہیں دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کے بارگاہ میں سوال فرمایا۔ سوال کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، کہ خیال ڈالا کہ وہ اللہ سے پوچھیں، مالک یہ ابو محمد مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے؟ آخر یہ ابو محمد کہلائے جانے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے تو آدم بنایا گیا ہے اور ابو محمد میری کنیت رکھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے سوال فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا آدم ارفع راسک، فرفع راسہ فرآ نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی سرادق العرش۔ فرماتے ہیں اے آدم اپنے سر کو اوپر اٹھاؤ۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی سر کو اٹھایا تو عرش کے پردوں پر محمد عربی کا نام لکھا ہوا پایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کس شان سے وہاں پر نام لکھا گیا تھا؟ فقال یا ربی ما هذا النور؟ قال هذا نور نبی من ذریتک اسمه فی السماء احمد وفی الارض محمد لولاه ما خلقتک ولا خلقت سماء ولا ارضا۔ فرمایا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا گیا۔ آدم علیہ السلام نے جیسے ہی عرش کے پردوں پر نگاہ کی تو نام محمد کے ساتھ ایسا نور جلوہ فرما تھا، ایسی چمک جلوہ فرما تھی کہ آدم علیہ السلام عرض گزار ہوئے، اے رب ذوالجلال یہ کیسا نور ہے اور یہ کس کا نور ہے تو نے جو اس کو اس قدر روشن فرمایا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا گیا، اے آدم علیہ السلام یہ میرے نبیوں میں سے ایک نبی کا جو تمہاری اولاد سے دنیا میں آنے والے ہیں ان کا نور ہے، اور ان کا نام آسمانوں میں احمد پکارا جاتا ہے، زمینوں میں محمد انہیں پکارا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابو محمد تمہیں رکھا گیا ہے، تمہاری کنیت ابو محمد رکھی گئی ہے، تو آپ کو ان کی کنیت دی گئی ہے کہ جن کے لیے آپ کو ہی پیدا فرمایا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لولا ہو ما خلقتک، اگر میرے حبیب محمد کو پیدا کرنا مجھے مقصود نہیں ہوتا تو اے آدم تمہیں بھی نہیں پیدا فرماتا، نہ زمین کو پیدا فرماتا نہ آسمانوں کو پیدا فرماتا۔ یہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کس قدر بلند و بالا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب جلوہ فرما ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہدایت کا نور بنا کر کے بھیجا ہے،
بشریت کے لبادے میں اللہ نے بھیجا ہے اور ان کو ایسا نور بنایا ہے کہ انہی کے نور سے کائنات کے ہر نور کو جلا زندگی الوجود اللہ نے بخشا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اسی طریقے سے حدیث مذکور کی دوسری احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے، جیسے کہ امام حاکم نے اپنی صحیح میں اس کو روایت فرمایا ہے، ان آدم علیہ السلام رأى اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکتوبا علی العرش وان اللہ تعالی قال لآدم لولا محمد لما خلقتک۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے، حضرت امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں روایت فرمایا ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ امام حاکم کا فرمان ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے عرش اعظم کے پاؤں پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لکھا دیکھا، وہ حیرانگی سے عرض کرنے لگے، مولا یہ کون ہے جسے تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ پروردگار یہ کون ہے کہ جن کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لگا کے رکھا ہے، جبکہ سب سے پہلے مجھے پیدا فرمایا ہے، ابو البشر مجھے بنایا ہے، آدم مجھے بنایا ہے، سب سے پہلا انسان مجھے بنایا ہے، اور یہ نام کس کا ہے جو تو نے اپنے ساتھ ملا کے رکھا ہے؟ جواب آیا کہ اے آدم، اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں فرماتا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ امام سیوطی نے روایت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک ومنزلتک عندی لولاک لما خلقت الدنیا۔ میں نے دنیا و آسمان و ما فیہا جو کچھ بھی پیدا فرمائے ہیں، یہ تمام مخلوق کو اسی لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان اور آپ کی عزت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بلند و بالا میرے نزدیک ہے، اس کو دکھانا مقصود ہے، اسی لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مقصود نہ ہوتا یہ تو میں نہ دنیا کو پیدا فرماتا، نہ آسمان و زمین کو پیدا فرماتا، نہ کسی شے کو پیدا فرماتا۔ اللہ رب العزت کا یہ بیان ہمیں بتاتا ہے، یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی عظمت بلند و بالا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے عرفہ و اعلیٰ رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو رب ذوالجلال نے بڑے ہی بلند و بالا مقام پر رکھا اور ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر فرمایا اور بتایا، جیسا کہ حضرت امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کتاب میں مصنف عبد الرزاق میں حدیث مبارکہ کو روایت فرماتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوال فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ بأبی انت و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں اللہ کے رسول۔ فرماتے اخبرنی عن اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، فرماتے یا رسول اللہ مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلے پیدا فرمایا، یعنی سب سے پہلا جو مخلوق ہے اسے پیدا کیے جانے کے متعلق سے مجھے بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حیث شاء اللہ ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم۔ فرماتے ہیں اے جابر سنو، اللہ تبارک و تعالی نے تحقیق کے تمہارے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اپنے قدرت خاصہ سے، اپنے نور خاص سے پیدا فرمایا۔ اب پھر اس کے بعد میں یہاں پر فرمایا، پھر رب ذوالجلال نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کس شان سے ان کے نور کو رکھا، فجعل ذلك النور يدور بالقدرت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت سے اس نور کو اپنی قرب میں منزل بمنزل قرب پانے کے منزلوں کو متعین فرما دیا۔ جیسے خدا کو منظور تھا ویسے رسول اللہ کا نور
قرب رب ذوالجلال میں منزل بمنزل ترقی کرتا جا رہا تھا، رب ذوالجلال کا قرب بقرب پاتا چلا جا رہا تھا۔ اب یہ مقام ہے، پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ، اے جابر سنو، نہ اس وقت پر لوح کو پیدا کیا تھا، نہ قلم کو پیدا کیا گیا تھا، نہ اور کسی چیز کو پیدا فرمایا، ولا جنہ ولا نار ولا ملک ولا سما ولا ارض ولا شمس ولا قمر، فرمایا کہ اے جابر سنو، نہ لوح کو پیدا کیا گیا تھا، نہ قلم کو پیدا کیا گیا تھا، نہ جنت کو پیدا کیا گیا تھا، نہ دوزخ کو پیدا کیا گیا تھا، نہ فرشتوں کو پیدا کیا گیا تھا، نہ آسمانوں کو پیدا کیا گیا تھا، نہ زمینوں کو پیدا کیا گیا تھا، نہ سورج کو پیدا کیا گیا تھا، نہ چاند کو پیدا کیا گیا تھا، نہ کسی جن کو پیدا کیا گیا تھا، نہ کسی انس کو پیدا کیا گیا تھا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک حدیث قدسی بیان فرماتے، مرقات شریف میں ملا علی قاری علیہ الرحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرفا فخلقت الخلق، فرماتے ہیں کہ میں ایک راز تھا پوشیدہ جس کو پہچان کرانا چاہا، یعنی رب نے ارادہ فرمایا کہ اس کی ربوبیت کو بتایا جائے، اس کے شان وحدانیت کو بتایا جائے، اس کے شان خالقیت کو بتایا جائے، تو فخلقت الخلق، پھر اللہ فرمایا تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ پھر ساری مخلوقوں کا کیا فائدہ ہے؟ ان ساری مخلوقوں کو جن مخلوق کے لیے پیدا کیا گیا، جس مخلوق کے لیے پیدا کیا گیا، اصل مقصود تو اس میں یہی ہے کہ خدا کی معرفت کو جب خدا نے پیدا کرنا بتانا چاہا، اپنے خالقیت کو بتانا چاہا، تو سب سے پہلے بے مثال اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا اور بتا دیا کہ میرے حبیب کا نور جب ایسا ہے، میرے حبیب کی شان جب ایسی ہے، تو اس حبیب کے پیدا کرنے والے خالق کا کیا حال ہوگا، رب ذوالجلال کا کیا مقام ہوگا، جو جنت و دوزخ کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، نور محمدی کا پیدا کرنے والا ہے، اس رب ذوالجلال کا مقام کیا ہوگا۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ تخلیق سے محمد عربی کی خدا کی وحدانیت کا کم حق ہو ادراک ہو سکتا ہے، اور اسی ادراک کے کرانے کے لیے ان کو پیدا فرمایا گیا، خدا کی سچی معرفت کو کرانے کے لیے محمد عربی کو پیدا فرمایا گیا۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں آگے کے الفاظ ملتے ہیں، فرماتے فلما اراد اللہ تعالی ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعۃ اجزاء، فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی نے مزید مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا، اول مخلوق تو اپنے حبیب کے نور کو پیدا فرما دیا اور اس شان سے انہیں رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی منزلوں میں منزل بمنزل قرب پاتے جا رہے ہیں، جس کا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی آنے والی ہر ساعت گزری ہوئی ساعت سے بہتر بلند و بالا ہے۔ یعنی بہتر کیا ہے؟ خدا کے قرب خاص میں منزل بمنزل قرب طے ہوتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نور کو اپنے جلووں میں جس جگہ جس شان سے مقام عطا فرمانا چاہتا رہا، ویسے اپنے حبیب کے نور کو وہ مقام عطا فرماتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس شان کا بیان اگر کوئی پوچھیں حضرت جبریل سے تو جبریل بھی کہیں گے ہزاروں جبریل الجھے ہیں گرد منزل، نہ جانے کتنا اونچا ہے کاشانہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرمایا یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا۔ یہ مقام اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے جو رب ذوالجلال نے انہیں بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ پھر آقا فرماتے ہیں کہ جب رب ذوالجلال نے ارادہ فرمایا کہ میرے نور سے پھر اور مخلوق کو پیدا فرمانے کا، پتہ کیا چلتا؟ اصل کائنات کی جو اصل ہے وہ رسول اللہ کے نور کو رب تعالیٰ نے بنایا، انہی سے سب کچھ ہونا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو رب ذوالجلال نے بے پناہ بلند و بالا فرمایا ہے۔ آج ہم 1400 سال بعد آ کر کے ہم نے رسول اللہ کی شان میں کچھ نئی باتیں بیان کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے انہیں شان والا بنایا ہے، تو شان والے نبی
کی شان کا بیان کیا جا رہا ہے، اپنی طرف سے نہ کچھ بڑھایا جا رہا ہے نہ گھٹایا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ، ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی شان میں کچھ بڑھا دیں کچھ گھٹا دیں۔ وہ مقام ایسا ہے، تلوار کی دھار سے تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، ایسا نازک تر مقام ہے کہ بال برابر ادھر ہوئے تب بھی نقصان ہوگا، بال برابر ادھر ہوئے تب بھی نقصان ہوگا، ایمان کی بربادی ہو جاتی ہے۔ ذات مصطفیٰ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا ہے، انہی کو اصل مخلوق بنایا ہے، تمام مخلوقات کی اصل انہی کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، جب اللہ نے ارادہ فرمایا اور مخلوق کے پیدا کرنے کا تو اس میرے بنائے ہوئے نور کے 4 حصے کیے گئے۔ ایک حصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے عرش اعظم پیدا فرمایا۔ چوتھا حصہ تھا، پھر اس چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے گئے۔ اول حصے سے وہ جو عرش اعظم کو اٹھانے والے ہیں ان کو پیدا فرمایا گیا، اور جو دوسرا ہے اس سے کرسی کو پیدا فرمایا گیا، اور تیسرا جو ہے تمام ملائکہ کو جو عرش اعظم کے اٹھانے والے ہیں ان کے علاوہ جو دوسرے ملائکہ ہیں ان تمام ملائکہ کو پیدا فرمایا۔ پھر اس میں کا جو چوتھا بچا تھا پھر اس کے 4 حصے کیے گئے، پھر اس میں سے اول حصے سے آسمانوں کو بنایا گیا، دوسرے سے زمینوں کو بنایا گیا، تیسرے سے جنت و دوزخ کو بنایا گیا، پھر چوتھا جو حصہ تھا اس کے 4 حصے کر دیے گئے، ان میں سے اول حصے سے مومنین کے نگاہوں کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نظر فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آخر یہ دیکھنے کا حال کیا ہوتا ہے، وہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ نہ اندھیرے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ اجالوں کی کوئی حاجت ہوتی ہے، بس بات تو یہ ہوتی ہے کہ وہ نور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نگاہوں میں روشن فرما دیا ہے وہ ایسا ہے کہ نگاہوں کے سامنے والے حجابات کو ہٹا دیا جاتا ہے، اندھیروں اجالے کو فرق کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور دیکھنا ایسا طاقت والا بنا دیا جاتا ہے۔ ہزاروں میل کی دوری پر رہتے ہیں مگر ہزاروں میل دور پر کیا ہو رہا ہے مشاہدہ کر لیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی اس پر گواہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس پر گواہ ہے، اور تابعین کی زندگی اس پر گواہ ہے، اولیاء صالحین کی زندگی اس پر گواہ ہے، کرامتیں معجزات اس پر گواہ ہیں، شاہد ہیں کہ اللہ کے نور سے اولیاء اپنی نگاہوں کو روشن کرتے ہیں تو وہ نور سے ایسے دیکھتے ہیں جو عام انسان دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ اولیاء کے نور میں جو خدا کا نور سمایا ہے وہ کہاں سے ہے، کیسے ہے؟ یعنی واسطہ، وہ وسیلہ ذات مصطفیٰ کے نور کو بنایا گیا ہے، اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کے حصوں میں سے ایک حصہ اولیاء کے نگاہوں میں چمکنے والا نور ہے جو اللہ نے بخشا ہے۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ الثَّانِي نُورَ قُلُوبِهِمْ، اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے عارفین کے دلوں کے نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ عارفین کے دلوں کا نور کا حال یہ ہوتا ہے کہ دل میں نور چمک جاتا ہے، ان کے وجود میں ایسا نور سرایت کر جاتا ہے کہ وہ جدھر گزرتے چلے جاتے ہیں ادھر اندھیروں میں اجالے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں چند صحابہ تشریف لاتے ہیں، وہ تشریف لانے کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرتے رہتے ہیں، کافی دیر تک گفتگو ہوتی رہتی ہے، مگر گفتگو جب ختم ہو گئی، رات کے اندھیرے میں اپنے گھروں میں جانا تھا تو کوئی چراغ لالٹین لے کر کے جانے کا مسئلہ تو اس زمانے کا نہیں رہا تھا، نہ لالٹین اس زمانے میں تھے نہ اور کوئی چیزیں اس زمانے میں تھیں کہ راستے میں روشنی کو حاصل کیا جا سکے۔ اور مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور والا نبی بنایا ہے، ہدایت کا نور بنایا ہے، ظلمت کے اندھیروں کو دور کرنے والا اور انصاف و رحمت و ہدایت کے اجالے لانے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ کی ذات کے بارگاہ میں آنے والا کوئی ایسا اندھیرے میں زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ جب رسول اللہ کی خدمت میں اس نے وقت گزارا ہے تو انعام تو ضرور اسے ملنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک مقصد کے لیے اس کی ایک خاصیت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. جیسے آگ کا کام جلانا ہے، پانی کا کام ہے پیاس بجھانا ہے، اسی طریقے سے لکڑی کا ایک الگ کام ہے اور پتھر کا ایک الگ کام ہے، اس کا ایک الگ مقصد ہے. جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے وہ اسی مقصد میں پورا فائدہ دیتا ہے. اس سے ہٹ کر کے، اس سے بدل کر کے اس سے کام لیا جانا یہ ممکن نہیں ہے. لکڑی سے تلوار بنانا، یہ لکڑی کی جو تخلیق ہے وہ اس کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہے. اس کا مقصد ہے تلوار سے کٹ جانے کی صلاحیت لکڑی میں ہے، مگر لکڑی کو تلوار کاٹنے والی بنا دے، یہ تلوار کو کاٹنے والی لکڑی ہو جائے، یہ لکڑی کی صفت نہیں ہے. تلوار کی صفت ہے کہ اسے کاٹنے والا بنایا ہے، لکڑی کی صفت ہے کہ کٹنے والا بنایا ہے. اسی طریقے سے آگ کی صفت ہے کہ جلانے والا بنایا ہے، لکڑی کی صفت ہے کہ جلنے والا بنایا ہے. مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی نعمتیں، ایسی عزت و رفعتیں عطا فرمائی ہے کہ نبی اگر چاہیں تو جس چیز کی جو حیثیت ہے، جو خاصیت ہے، جو اس کی تخلیق ہے، اس حیثیت ہی کو بدل کر کے آپ دنیا والوں کو دکھا دیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا مقام ہے کہ میں چاہوں تو لکڑی کو، تلوار کو، جو لکڑی تلوار سے کٹ جاتی ہے اسی لکڑی کو تلوار کو کاٹنے والی بنا دوں. اور اسی طریقے سے لکڑی جل سکتی ہے، روشن نور نہیں بن سکتی ہے، مگر میں چاہوں تو جلنے والی چیز کو نور والا بھی بنا سکتا ہوں. اللہ کے رسول نے چھڑی جو ان کے ہاتھ میں تھی ہاتھ لگا دیا تو وہ چھڑی اپنے آپ روشن ہو گئی. آگ لگ کر کے جلتی ہوئی روشنی نہیں تھی. آگ لگ جائے تو الگ بات ہے کہ آگ روشنی دیتی ہے، یہاں پر وہ نہیں ہے، بلکہ اصل نور ہے جو روشنی تھی. وہ روشنی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی یہ ساتھ میں لے جانا. جب آپ سامنے جاؤ گے تو آپ اپنے گھر میں جب پہنچ جاؤ گے تو ایک سیاہ دھبا تم اپنے گھر میں پاؤ گے، ایک کالا سایہ تم اپنے گھر میں پاؤ گے، اسے مار کے اپنے گھر سے باہر نکال دینا. رات کا اندھیرا ہے، راستے کی مشقتیں ہیں، پتہ ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات، مگر وہ صحابی کے گھر میں کون سا سایہ چھپا بیٹھا ہے رات کے اندھیرے میں مصطفیٰ ملاحظہ فرما رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں. پتہ کیا چلتا ہے؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا دو صحابہ تھے، دو لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے والے تھے. جب وہ دونوں لوگ کچھ دور تک، ایک ہی راستہ دونوں کا تھا، ایک راستے تک دونوں پہنچ گئے تو ان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی وہ روشن ہوئی اور وہ اندھیرے کو دور کرتے ہوئی راستہ انہیں دکھانے والی روشن بن گئی، روشنی بن گئی. تو جب وہ کچھ دور چلے گئے تو دونوں کے راستے الگ ہو گئے. اب دیکھیں یہاں پر کہ رسول اللہ نے چھڑی ایک کو چھوا تھا تو اس میں نور سرایت کر گیا تھا، روشنی دینے والی تھی. اب اس چھڑی کے قریب میں جو دوسری چھڑی نے زندگی پالی. اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ والوں پر اللہ کا انعام و اکرام ہوتا ہے. ہم اللہ والوں کے قریب ہو جائیں تب بھی ہم پر اکرام ہو جاتا ہے. اللہ والوں کا قرب مل جائے یہ بھی بڑی نعمت و برکت کی بات ہوتی ہے. وہ چھڑی پر اللہ کے رسول کا انعام تھا. اس چھڑی کے قریب میں جو دوسری چھڑی تھی، جب دونوں کے راستے جدا ہوئے تو دونوں کے چھڑیاں روشن ہو گئی، دونوں کے چھڑیاں چمکنے والی ہو گئی اور دونوں اپنے اپنے رات کے اندھیرے کو راستہ دیکھ کر کے جانے لگے. اور پھر وہ جن کے لیے سرکار نے فرمایا یہ جیسے ہی اپنے گھر میں گھستے ہیں ایک کالا سایہ ان کے گھر میں دروازے کے پاس ٹھہرا نظر آتا ہے، آپ چھڑی لے کر کے اسے مارتے ہیں، دروازے سے باہر بھگا دیتے ہیں. بعد میں سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا معاملہ کیا تھا؟ سرکار نے بتایا وہ شیطان تھا جو تمہارے گھر میں گھس کے بصیرہ بنا رکھا تھا تو اس کو تمہارے گھر سے بھگا دیا گیا. پتہ چلتا ہے کہ رات کے اندھیرا ہو یا دن کا اجالا ہو، لکڑی ہو یا انسان ہو، جیسا بھی ہو، خدا جسے نور والا بنا دیا ہے، خدا جسے رحمت للعالمین بنا دیا ہے، خدا جسے افضل و اعلیٰ بنا دیا ہے، خدا جسے کائنات کا شہنشاہ بنا دیا ہے، اس نبی کی جب شان کی بات آتی ہے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیتے ہیں، لکڑیوں کو چراغ بنا دیتے ہیں، گھر میں چھپے سائے کو باہر بھگانے کا اندازہ بتا دیتے ہیں، طریقہ بتا دیتے ہیں، سلیقہ سکھا دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے. اب عارفین کے دل پر اس نور کا اثر ہوتا ہے تو حال کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تربیت پانے والی اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں جسے قطبیت کبریٰ کہا جاتا ہے، جسے غوثیت عظمیٰ کہا
جاتا ہے، جو مقام فردیت سے بھی اونچا وہ مقام ہوتا ہے جہاں وہ بندہ پہنچ جاتا ہے کہ براہ راست رسول اللہ کے سینہ اقدس سے اس کا سینہ روشن ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایسا روشن ہوتا ہے کہ زمانے کو روشنی اسی سینے سے میسر آ سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نور کی ان تمام عرفہ و اعلیٰ مقامات کو بتاتے ہوئے پھر آگے فرماتے ہیں، اور اس کا جو تیسرا حصہ ہے اس سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے ایمان کے نور کو پیدا فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ جو مومن بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، یہ نور اس رسول اللہ کے نور کے حصے کا ایک حصہ ہے، ایک قطرہ ہے جو ہمارے سینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتا ہے تو ہم ہدایت کے قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہم اور آپ کتنا بیان کر سکتے ہیں؟ ہم بیان کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ ان کی شان کو خدا نے کیسے بلند و بالا فرمایا۔ خدا و رسول کا بیان ہم تک محفوظ پہنچا ہے، خدا و رسول کے فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، انہی احادیث انہی آیات کو پڑھ کر کے سنایا جا سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کے اپنی عقل و فکر سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ خدا نے اپنے محبوب کو ایسا نرالا بنایا ہے کہ حضرت جبریل بھی حیران ان کے شان و عظمت کے ہیں۔ فرماتے ہیں قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم ارى مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں میں نے زمین و آسمان کے تمام کونوں کو، تمام سردابوں کو کھنگال ڈالا مگر مصطفیٰ کے جیسا کسی کو نہیں پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان وہ ہے کہ جبریل بھی ان کی شان کو عرفہ و اعلیٰ جو شان خدا نے بخشی ہے اس شان کے برابر کسی کو پا نہیں سکتے ہیں، اور اس کا صحیح معنوں میں اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ وہ شان رسول اللہ کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یعرف حقیقتی الا ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں پہچان سکتا۔ یہ مقام اس کے حبیب کو خدا نے بخشا۔ خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ان کا چاہنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا، ان کی محبت کو اپنے دل میں بسانے والا بنا کر کے پیدا فرمایا، ورنہ اگر ہمیں ان کی محبت نہ ملتی تو نہ جانے کس کفر و شرک و ضلالت کے اندھیرے میں ہماری زندگی ہو رہی ہوتی۔ ہماری قبر میں بھی نور ان کی ذات سے ملنے والا ہے، ہمیں حشر میں بھی نور انہی سے ملنے والا ہے، حشر میں بھی ہمیں چین انہی سے ملنے والا ہے، اور میزان پر بھی انہی سے چین ملنے والا ہے، پل صراط پر بھی انہی سے ہماری حمایت، ان کی حمایت ہی سے ہماری زندگی پوری گزرنے والی ہے، اور پھر جنت میں جو نعمت ملنی ہے انہی کے صدقے میں ملنا ہے، جو کچھ ملنا ہے انہی سے ملنا ہے۔ تو آج ہمیں ان سے اپنے رشتے کو جوڑ لینا ہے، آج ہمارے دل میں ان کی محبت کو بسا لینا ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے دل میں ان کی محبت کو نہیں بسایا تو پھر ہمیں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگ گیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا، اس میں کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہم میں جو پریشان حال ہے مولا ان کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو قرضدار بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما۔ مولا جو جن کے بھی جس طریقے کے بھی عارضات ہیں، جس طریقے کی بھی بیماریاں ہیں، ظاہری باطنی روحانی جسمانی ہر قسم کی بلا آفت مصیبت پریشانی سے حفاظت فرما۔ مولا مسلمانوں کی مدد فرما، مولا مسلمانوں پر ظلم کرنے والے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، بیواؤں یتیموں بے سہاروں کے لیے سہارے اسباب کفو ان کے نگہبان مہیا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے مولا، کرم فرما، تو رحیم ہے مولا، رحم فرما۔ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما، ہمارے آنے والی نسلوں کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، بدعقیدگی کفر شرک ضلالت سے محفوظ فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب